دیا تو معاشرے میں چیزیں نظر آئیں گی۔ ساحل صاحب، یہ جو ہم 11ویں روزے میں آج موجود ہیں یہاں پر، جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ صرف وظائف کے پوچھے جا رہے ہیں، نہیں اس میں انکار نہیں ہے، وظائف بھی انکار نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 11 دنوں میں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ کسی کی بیوی ناراض ہو گئی ہے، کسی کا میاں ناراض ہو گیا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے نا، اصل جو مقصد ہے پرسنٹیج دیکھیں، اس سے ہٹ گئے، کسی ایک نے یہ نہیں پوچھا۔ ساحل صاحب، تو جب آپ ہسپتال میں ہوتے ہیں نا اور آپ شوگر کے مریض کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مریض کہتا ہے نا کہ سر شوگر حرام ہے کہ نہیں، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ شوگر حلال ہے، آپ اس کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا تیرے لیے شوگر حرام ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جتنا مرضی چینی مانگتا رہے اس کے لیے بری ہوتی ہے، اتنی کھا چکا ہوتا ہے وہ کہ اب اس نے اپنی جسم کی حالت تباہ کر لی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہم یہ ناکہ لگا دیتے ہیں کہ نا اب اس کے اوپر ایک قطرہ بھی گلوکوز کا نہیں چڑھانا، ہی تو مر جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کا حال ہے اس وقت کہ مسلمانوں کو حافظ صاحب آپ نے بالکل نفس سے پکڑ لیا ہے، جن کی جان اس طوطے میں نا، اس طوطے کی گردن پکڑ لیا آپ نے کہ اصلی بات کرنے کی بجائے یہ سارے کے سارے چینی مانگنے آ جاتے ہیں، شکر مانگنے کی لائن لگائی ہوئی ہے سب شوگر کے مریضوں نے کہ ہمیں بیوی ملنے کا وظیفہ بتاؤ، تو نوکری ملنے کا، تو بچہ پیدا ہونے کا، تو لڑکا ہو جانے کا، تو شادی ہو جانے کا، اور ہر چیز کے وظائف بٹ رہے ہیں، ہر مسجد سے بٹ رہے ہیں، ہر خانقاہ سے بٹ رہے ہیں، ہر گدی سے بٹ رہے ہیں کہ وظیفے لے لو، ہر بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہے، چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ ریڑھی والا ہے، صرف وظیفے چل رہے ہیں۔ اور ایک بھی بندہ وہ آئی تھی سمجھ رہا جو آپ نے جس سے شروع کیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ حکم دنیا میں اپلائی نہ کیا تو تم مسلمانوں کی تو بات بھی نہ کرو، تم بہترین لیول میں بھی آؤ گے تو فاسق ہوگے، ورنہ کافر ہی رہو گے۔ تو کافروں نے کیا وظیفے کرنے، کافروں کو کون سی برکات، فاسقوں کو کون سے حسنات، یہ بات ہمیں بتا ہی نہیں جا رہی کہ بھیا ہمیں شوگر ہوئی بھی ہے۔ آپ کو شوگر کے مریضوں کو جتنی مرضی نیکیاں اکٹھی کروا دو حسنات کے نام پہ، ان کی شوگر ٹھیک نہیں اور بری ہو جانی۔ ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے شوگر کی کاز بتاتے اور بتاتے کہ دنیا میں ایک اصل میں نظام ہے، اس کو دین کہتے ہیں، وہ ہم پہ نافذ ہے۔ اب یہ لفظ ڈھونڈ اپنے قرآن میں اور دیکھ اس دین کو کیسے تو نے اپنے اللہ کے دین سے ریپلیس کرنا، اور کیسے نبیوں نے ایک ایک کر کے قرآن پاک کے اندر ہی ساری کی ساری تفصیل موجود ہے، سیرہ میں بھی ہے کہ ایک ایک کر کے ہر نبی نے اپنے وقت کا دین جو ہے نا وہ پاش کیا تھا اپنے رب کے دین سے کہ یہ لو نافذ کر کے دکھاتے ہیں رب کا دین تم۔ اور جب نبی گیا اس کے بعد قوم نے دوبارہ سے اپنا 2 نمبر دین ایک نکال لیا اختراعات کے ساتھ، اور اپنے آپ کو کوئی فلاسفر اور مفکر سمجھتے رہے، اور خود ہی لاز بنانے شروع ہو، خود ہی قانون بنانا شروع ہو گئے، خود ہی اپنی طرف سے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، حقوق و فرائض کی لسٹیں نکالنا شروع ہو گئے۔ ہمارے دور میں بھی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے بعد بھی ایسے کیا، ایکچولی بنی اسرائیل نے ایسے کیا، موسیٰ کے بعد، حضرت نوح کے بعد نوح کی قوم نے ایسے کیا، ایسے ایسے بت خود ہی بنا لیا۔ کس نام سے؟ وہ لفظ کیا؟ برکات کے نام سے، حسنات کے نام سے بت بنائے حضرت نوح کی قوم نے کہ ہم نیکیاں کریں گے، ان تک نیکیاں پہنچائیں گے، یہ بزرگ تھے جو مر گئے تھے، ان کے بت بنائے جائیں۔ بالکل وہی لفظ استعمال کرتا ہے مسلمان آج کا کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم برکات اکٹھی کر رہے ہیں، اور جب بھی ویلیڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور کوئی بھی بندہ اسے بولے سوال کرتا ہے جو عمران صاحب آپ نے کیے ہیں کہ بھئی کیا قرآن اس لیے آیا تھا، کیا اسلام اس لیے آیا تھا، تو وہ کہتا ہے سر آپ کو زیادہ پتہ ہے یا میرے مفتی صاحب کو، انہوں نے وظیفہ لکھ کے دیا مجھے۔ تو اس وقت پھر ایک سوچ دوسری سوچ کی نبر آزما ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، اور دونوں میں سے ایک پاش ہو جاتی ہے، اور وہ کیوں نہ ہو، آپ کی سوچ کیسے بچے گی حافظ صاحب؟ آپ کی سوچ نہیں بچ سکتی، بیکاز جو لوگ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں جاہلوں میں وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ جو ہلاک کی نشانی یہ ہے کہ جو زیادہ تر چل رہا ہو بس وہی صحیح ہے، کہ اب یہ سوال ہی نہ پوچھا جائے کہ یار اصل میں یہ جو آیت ہے یہ باقی کے جو اس وقت مسلمانوں نے اپنا خود امتزاج بنایا ہوا ہے، قرآن کی جو آدھی آیتیں تو اس امتزاج کے اوپر پوری نہیں اترتی۔ قرآن تو کہتا ہے اٹھ اور ہاتھ سے روک جا کے، اور ہمیں کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ ہاتھ سے روکنے والا کام آپ کا ہے ہی نہیں، آپ بس دل میں برا جانیں یہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے،
ہمیں تو روک دیا, ہمیں بین کر دیا جائے گا اگر ہم نے ہاتھ سے روکا تو اب مسلمان کی اگر جان ہی نکال روح نکال دی جائے, مسلمان کی روح اس کے ہاتھ میں تھی کہ جو ہاتھ سے بندی کو روکتا ہے, ساحل صاحب وہ ماں باپ ڈالتے ہوتے ہیں وہ روح. ساحل صاحب مفتی صاحب سے بھی رائے لے لیں. جہاں تک ہے نا سابقہ قوموں کا تعلق, سابقہ قوموں نے جو معاملات کیے تھے نا, ساحل صاحب اب بات سن لیں, سابقہ قوموں نے جو معاملات کیے تھے نا, انہوں نے جو بت بنائے تھے وہ بطور عبادت بنائے تھے, ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر آپ بتوں کو قیاس نہیں کر سکتے. یہاں پر دیکھیں ہمارے ہاں نا, میں عرض کر دوں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنی امت سے شرک کو ختم کر کے جا رہا ہوں. حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے, لیکن خوف کس چیز کا ہے؟ ان تنافسوا فیہا, کہ تم دنیا کے اندر غرق ہوتے نظر آ رہے ہو. جس چیز کو آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ دنیا مطمع نظر بنی ہوئی ہے, جہاں تک شرک کی بات ہے, شرک وہ ایک آخری حد ہوتی ہے جس کے بعد آگے کوئی حکم نہیں لگتا. سابقہ قوموں نے کیا کیا, اپنے نبیوں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یا کسی اور جگہ جانے کے بعد انہوں نے بطور معبود, بطور عبادت بتوں کو سجدہ کیا. آج کے اس دور کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں, جہاں تک میرا نالج ہے, کہ کوئی بندہ جو شرک کی حد تک معاملہ کرتا ہو. اگر کوئی بندہ کسی بزرگ کے پاس بھی جاتا ہے تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے نا ساحل صاحب کہ آپ کہاں جا رہے ہو, وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں. کس وجہ سے؟ کہ میں اس سے دعا کرواؤں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری اس جو مشکل ہے, پریشانی ہے, اس کو دور کر دے. اس کو شرک پر معمول کرنا. مفتی صاحب قرآن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, کسی بزرگ تو ذکر نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے, لیکن قرآن یہ بھی تو کہتا ہے نا, ایک منٹ سر, ایک منٹ, قرآن یہ بھی تو کہتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ, کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو. اگر ہم اس کو حدیث سے دیکھتے ہیں نا, تو وہ بندے کے جو 3 غار کے اندر پھنس گئے تھے, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اگر ڈائریکٹ دعا کی جاتی تو اپنے عمل کا وسیلہ پیش نہ کرتے. ان تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو دور کر دیا. اب اس کے بعد اسی سے آگے پھر قیاس کیا جاتا ہے اور یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے, مردود بھی, تو اس کا وسیلہ اگر جائز ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک. اور پھر اس بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ قول موجود ہے اور بلکہ عمل موجود ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کرتے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ یہاں بطور عبادت نہیں, یہاں بطور برکت اور وسیلہ ہے. جی ساحل صاحب, انکار نہیں کیا جا سکتا. جی ساحل صاحب, مجھے موقع دیں گے تو میں کوئی بات کروں گا. جی ساحل صاحب, جی کریں نا. بات کسی اور بات طاغوت کی ہو رہی ہے, آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں شرک نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو شرک کی بیماری ہے, میں نے کہا ہم لوگوں کو طاغوت کی بیماری ہے. آپ نے سارے کے سارے ٹیسٹ لیب میں ڈال دیے اور کہا خون میں شرک نہیں پایا گیا. ہم نے تو ایک ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ بھیجا نہیں تھا شرک کی ٹیسٹنگ کے لیے. میں وہ بھی ثبوت دے دیتا ہوں شرک خفی کدھر کرتے ہیں, جس کا نبی اسلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا بائی دا وے, وہ آپ نے نہیں ذکر کیا. مگر میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں کہ نہیں. میرا تو موضوع یہ تھا کہ عمران صاحب نے جب یہ حافظ صاحب نے سوال پوچھا, اور بڑا تہ کا سوال ہے جس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے سکتا کوئی سوائے اس کے کہ واقعی ہم نے قرآن کا ذمہ نہیں نبھایا. ہم نے قانون کے اوپر اپنی اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا, نہ ہی طاقت اکٹھی کی, نہ ہی اس کو اپلائی کرنے کی اسٹریٹجی بنائی, نہ ہی یہ بات ضروری سمجھی کہ اس کے علاوہ کام نہیں ہونے والا. میرا مقصد آپ کی بات کا جواب دینا نہیں تھا, میرا مقصد صرف اور صرف آپ کی بات کی تصدیق کرنا تھا. اور جہاں پر جو بات مجھے میرے عقل کے مطابق درست نہیں تھی, میں نے اس کی تصحیح کی. میں نے کوئی آپ کے پوائنٹ کو غلط نہیں کیا. جہاں پہ آپ صحیح بول رہے تھے میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. وہ تو موضوع ہی ہو رہا ہے. تو اصلی بات ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان قانون بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور یہ ہے کہ قرآن پاک کا سینٹرل سبجیکٹ کہ مسلمان مرد اور عورت قانون کو نہ صرف سمجھتے ہوں گے بلکہ بنانے, قانون کو واضح کرنے, لکھنے, امپلیمنٹ کرنے کی طاقت میں ہوں گے ہر وقت. یہ ہے قرآن کا سینٹرل موضوع. ایک احکامی کتاب ایک مانگنے والے کو تو آ بھی نہیں سکتی. احکامی کتاب صرف اور صرف سرتاج کو آتی ہے, جرنیلوں کو آتی ہے, بادشاہوں کو آتی ہے, حاکموں کو آتی ہے. ورنہ کتب علیکم الکتاب کسی ریڈی والے کو تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی قتل کرتے میں تو قتل فرض ہے. کتب علیکم الصیام جو ہے وہ ایک آرڈر ہے, وہ ریکویسٹ نہیں ہے. روزہ تم پہ فرض کیا گیا. یہ آپ بات کس نوعیت سے کر سکتے ہیں؟ یہ
صرف اس نوعیت اور اس حیثیت سے کر سکتے ہیں کہ جب آپ ایک حکم دینے کی پوزیشن میں ہوں، ورنہ تو میں تو کسی کو جھوٹ بولنے سے بھی نہیں منع کر سکتا. وہ کہے گا بھائی تیرا کیا ہے، تو کون ہے جو مجھے منع کرے گا. یہ قانون نافذ کرنے کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ ہماری اپنی اللہ تعالیٰ نے میک کے اندر، ہمارے نفسیات کے اندر ایمبیڈ کیا ہوا ہے. یہ کب سے میں بتا رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا موضوع الگ الگ ہے. آپ جس جگہ پہ آگے ریزسٹنس دیتے ہیں، میرا وہ سبجیکٹ میٹر ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی بھی دوبارہ سے شرک کا ایک لیکچر دیا جس کا کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم میں سے کوئی مشرک نہیں ہے، مگر ہم سب طاغوتی ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے ایک نیا قانون صحیح مان کے اپنے ساحل صاحب ہم افطاری کی طرف جا رہے ہیں، اور کل ہم یہ جو وسیلے والا ایک معاملہ ہے اس پر بھی مفتی صاحب کی رائے لیں گے اور مزید اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر خاصی بحث کی اور خاصی گفتگو کی ضرورت، لوگوں تک صحیح پیغام ضرور جا سکے. آپ تمام لوگوں کا، چانڈیا صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا، جناب مفتی صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ساحل صاحب آپ کا بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. ہم افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور افطار کے لیے دعا کی درخواست ہے. قاری صاحب آپ بھی دعا فرما دیں اگر مائک آپ کے پاس ہے تو. کل آپ سے سحری میں دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، ہمارے ساتھ رہیے. ہم افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر آپ سے کل دوبارہ ملاقات کریں گے. سحری میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، پھر سے افطار. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.